السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی۔ انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، خواب تصاویر، خیالات، احساسات اور جذبات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ نیند کے دوران ہمیں مختلف مراحل میں ہمارے ذہن میں لاشعوری طور پر پیدا ہوتا ہے۔ خوابوں کے مندرجات اور مقاصد کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، حالانکہ خواب پوری انسانی تاریخ میں سائنسی، فلسفیانہ اور مذہبی دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر خوابوں کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جنہیں سائنسی، فلسفی اور مذہبی لحاظ سے ہر کوئی ہی درست تسلیم کرتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، نمبر 10 پہ ہم بات کریں گے ناٹ ایوری ون ڈریمز ان کلر۔ ہر کوئی رنگوں میں خواب نہیں دیکھتا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ رنگوں میں خواب دیکھتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر خواب سفید یا سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جو لوگ جاگتے وقت رنگوں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے خواب میں بھی رنگوں کو یاد رکھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے خوابوں کی یادداشت بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا بیدار ہونے کے بعد نظر آنے والے رنگوں کو نوٹ کر لے تو ٹھیک، ورنہ خواب کی وہ یادداشت بیدار ہونے کے بعد تیزی سے مٹنے لگتی ہے اور خواب تک رسائی ممکن نہیں رہتی۔ لہٰذا ایسے میں زیادہ تر سفید اور سیاہ رنگ ہی یاد رہتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہم بات کریں گے وی کین کنٹرول آور ڈریمز۔ ہم اپنے خوابوں پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ ایسے خواب جن پر ہم قابو پا سکیں انہیں خوشنما خواب کہتے ہیں۔ خوشنما خواب وہ ہوتے ہیں جب آپ جانتے ہوں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں اور زیادہ واضح اور حقیقت کے قریب نظر آتے ہیں۔ عام طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خواب دیکھنے والے کو کچھ عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے اور وہ ان خوابوں کی حقیقت کے بارے میں کوئی سوال کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ خواب میں ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک خوشنما خواب کے کسی نہ کسی حصے پر تھوڑا بہت کنٹرول ضرور پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہم بات کریں گے مین اینڈ وومن ڈریم ڈفرینٹلی۔ مرد اور خواتین مختلف خواب دیکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مرد زیادہ تر مردوں کے بارے میں اور عورتیں مرد اور عورت دونوں کے بارے میں یکساں خواب دیکھتی ہیں۔ مرد دوسرے مردوں مثلاً اجنبی مردوں کے ساتھ جارحانہ مقابلوں کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، جبکہ عورتوں کے خواب میں وہ مرد اور خواتین ہوتے ہیں جنہیں وہ جانتی ہوں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ خواب دیکھتی ہیں۔ نمبر 7 پہ ہم بات کریں گے موسٹ کامن ایموشنز ان ڈریمز۔ خوابوں میں ہونے والے عام جذبات۔ انسان کو پریشانی کی حالت میں آنے والے خوابوں میں زیادہ تر عام جذبات کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں میں منفی جذبات مثبت جذبات سے کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 3 سے 4 سال اور 7 سے 8 کی عمر کے بچوں میں ڈرونے خواب زیادہ تر عام ہیں۔ بالغوں میں ان بچوں کی نسبت کم خواب آتے ہیں۔ بالغ افراد میں بھی اکثر کسی تکلیف دہ واقعے کے بعد ڈرونے خواب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے ایکسٹرنل سٹیمیولی انکارپوریشن ان یور ڈریمز۔ آپ کے خوابوں میں کسی بیرونی محرک کی شرکت۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان رات کو جب آرام کے لیے بستر پر لیٹتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران بہت سی بیرونی محرکات بھی انسان کے ہوش و حواس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو محرکات زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور دماغ پر زیادہ حاوی ہوتی ہیں تو ان محرکات کو ہمارا دماغ خواب کی شکل میں ترتیب دیتا ہے۔ یہ محرکات خواب میں شامل ہو کر ایسا واقعہ ترتیب دیتے ہیں جو حقیقت کے قریب تر لگ رہا ہو، مثلاً پیشاب کرنے کا خواب دیکھنا اور آنکھ کھلنے پر بستر کو گیلا پانا، اور خواب میں خود کو خطرے میں پانا اور گھبرا کر جاگ جانا۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے کین یو ٹیل اف سم ون از ڈریمنگ۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے؟ کسی سوتے ہوئے انسان کی آنکھوں کو باغور دیکھنے سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ سونے والا شخص خواب دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ مشاہدہ کچھ یوں ہے کہ اگر سوتے ہوئے انسان کی آنکھوں کی پتلیاں حرکت کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سونے والا شخص خواب دیکھ رہا ہے۔ اس شخص کی صرف آنکھیں ہی حرکت میں ہوتی ہیں، باقی سارا جسم سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ آنکھوں کے یوں حرکت کرنے کے عمل کو REM کہتے ہیں۔ ایسے میں آنکھوں کے پٹھے عارضی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کی پتلیوں کو یوں حرکت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے بلائنڈ پیپل آلسو ڈریم۔ نابینا لوگ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ نابینا لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ جو لوگ پیدائشی نابینا نہیں ہوتے وہ لوگ اس حد تک خواب دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس آنکھیں ہوتی تو وہ کیا کچھ کر پاتے، اور جو پیدائشی اندھے ہوں انہیں صرف سننے کی حد تک خواب آتے ہیں، یعنی تصویر نہیں آتی، صرف آواز آتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے یو فارگیٹ 90% آف یور ڈریمز۔ آپ اپنا خواب 90% بھول جاتے ہیں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو جاگنے کے پہلے 10 منٹ میں ہی ہم 90%
ख्वाब भूल जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि हम में से बेशतर लोग जागते ही ज्यादातर ख्वाब मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। हमने नींद में क्या देखा कुछ याद नहीं रहता, बस नींद से बेदार होते ही रोजमर्रा के काम और मसरूफियात की तरफ ज़हन चला जाता है। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अक्सर खुद भी याद नहीं रखना चाहते और ज़हन के किसी कोने में दबाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ड्रीम्स टेक टाइम टू हैपन। ख्वाब को हकीकत होने में वक्त लगता है। ये बात तकरीबन माहिरीन और आम इंसान भी मानते हैं। ख्वाब में दिनों, महीनों और सालों के वाक़यात को चंद सेकंड्स या मिनटों में देख सकते हैं और ख्वाब में हमें भी ये वक्त कम महसूस होता है। अगर हम किसी ऐसी सरगर्मी को देखते हैं जिसे हकीकी जिंदगी में करने में दिन या घंटों का वक्त दरकार हो, तो ऐसे अवामिल ख्वाब में मिनटों में हो सकते हैं। ख्वाब आम तौर पर मिनटों से घंटों तक चलता है और वही कुछ होता है जो हम आम जिंदगी में करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे हम बात करेंगे वी ओनली सी फैक्ट्स एंड पीपल वी नो। हम वो हकाइक और वो लोग देखते हैं जिनको हम जानते हैं। ख्वाबों के बारे में एक हकीकत ये भी है कि हम सिर्फ उन लोगों को या जगहों को ख्वाब में देखते हैं जिनको हम असल में भी जानते हैं। ये भी हो सकता है कि हमने अपने ख्वाब में ऐसे लोगों को देखा हो जिन्हें कभी हमने असल में भी देखा हो और वक्त के गुजरने के साथ साथ हम उसे भूल चुके हों। इस तरह के ख्वाब अक्सर बचपन की यादों, स्कूल की यादों और खेल कूद की यादों के बारे में होते हैं। तो दोस्तों ये थे ख्वाबों के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक जो मैंने आपसे बयान किए। बेशक इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हकाइक हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सका। इस वीडियो में हमने आपको बहुत सादा हकाइक के बारे में आगाह किया। दोस्तों अगर आपको ये मालूमात पसंद आई और आप ऐसे ही मालूमात और चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में आपको कौन से हकाइक ज़्यादा दिलचस्प लगे हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।